بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح جو بھی پڑھتا ہے اس کو دولے سے مالا مال کیا جاتا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا جاتا ہے۔ جب کوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ اس تسبیح کو جب کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ اس تسبیح کو چاہے تو دن کے وقت کر لیں، چاہے رات کے وقت کر لیں۔ آپ نے اس تسبیح کو ایک مرتبہ کر کے دیکھے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تسبیح کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس تسبیح کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہی اللہ پاک ہے جو انسان اور حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤں، سمندر سے بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں کو، زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی چونٹیوں کا مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل دیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والا مسافر ہو، ایک گھونٹ پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں فضا ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے، اللہ پر یقین ہو تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں، جتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اسی قدر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس کی ہر پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر تنگ دستیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کی توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی رستہ بنوا دیا تھا۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام سے منوا دیا تھا۔ تو اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پانی کے کنارے پر لے آئے گا۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستے کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہیں، وہ آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کے دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادی، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کے حاجات ہیں، مرادیں، پریشانیاں، انشاءاللہ آپ کی ہر پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت
کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی اور لاڈلی صورت ہے، وہ سورۃ کوثر ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے جادو جنات کے وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے، سورۃ کوثر سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ایک تسبیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور بہت ہی عزیز تسبیح ہے۔ وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے گناہ سمندر کی جاگ جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ پاک کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔